اب ہم ڈیمو ڈسکس کریں گے ایگزام ریزلٹس کا. ایگزام ریزلٹس جو ہیں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں 5 ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کا ہم ڈیٹا انٹر کریں گے اور ان کا اسٹیٹس انٹر کریں گے ایکچولی ایگزام کا پاس اور فیل. تو اس کی بیسس پہ یہ کاؤنٹر جنریٹ کر کے دے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہم نے پاس کلیم کیا تھا اور کتنے اسٹوڈنٹس کو ہم نے فیل کہا تھا. تو ہم اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں اور یہ اس سے بھی ہمیں بیسیکلی وائل لوپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں ہمیں فردر کلیریفیکیشن ہوگی. یہ کلاس ہے ایگزام ریزلٹ کی. آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک کلاس ہے، اس لیے اس کا فائل نیم بھی ایگزام ریزلٹ ڈاٹ جاوا ہے اور اس میں اسی طرح سے ایک میتھڈ ڈکلیئر ہے مین. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین کا اسکوپ ہے جو ہائی لائٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہم نے اس کلاس میں ایک ہی فنکشن مین ڈکلیئر کیا ہے اور سارا کوڈ اسی کے اندر لکھا ہے. فردر یہاں پر ہم نے دیکھیں ایک کی بورڈ کا آبجیکٹ اسی طرح اسکینر ٹائپ کا ڈکلیئر کیا ہے اور یہ ریڈی ہے ان پٹ لینے کے لیے. کچھ ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں انٹیجر ٹائپ کے. نمبر آف اسٹوڈنٹ انیشلی ہم نے انیشلائز کیا 0 سے، پاسٹ اس کو انیشلائز کیا 0 سے، فیلڈ 0 سے. یہ ہمارا بیسیکلی انیشیل اسٹیٹس ہے ان ویریبلس کا کہ ابھی ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے. تو ایک تو نمبر آف اسٹوڈنٹ ہمارے اس وقت 0 ہیں اور پاس اور فیلڈ کا اسٹیٹس بھی ہم نے 0 رکھا ہوا ہے اس وقت. یہ پاس جو ہے یہ بیسیکلی کاؤنٹ مینٹین کرے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹ پاس ہوئے اور فیلڈ بھی کاؤنٹ مینٹین کرے گا کہ یوزر نے جو انٹری دی اس میں کتنے اسٹوڈنٹ فیل ہوئے. تو اس لوپ میں بیسیکلی یا اس پروگرام میں یہ ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے کہ وائل لوپ کے اندر ہم اف کنڈیشن کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم یوزر سے ان پٹ لیں گے اور نمبر آف اسٹوڈنٹ کیونکہ اس وقت 0 ہے اور 0 جو ہے وہ لیس دین 5 ہے تو یہ کنڈیشن آٹومیٹکلی ٹرو ہے. اور ہمارے یہاں پر انٹر ہوتے ہی ایک اسکرین پہ میسج آئے گا ان پٹ ایگزام ریزلٹ 1 از اکول ٹو پاس اینڈ 2 از اکول ٹو فیلڈ. تو یوزر جو بھی ٹائپ ان کرے گا وہ ریزلٹ ویریبل میں جائے گا. اگر ریزلٹ 1 کے ایکول ہے تو پاس جو ویریبل ہم نے اوپر ڈکلیئر کیا اور اس کا اسٹیٹس ہم نے 0 رکھا تھا اس میں ایک اضافہ کر دیں. اگر ریزلٹ 1 کے علاوہ ہے تو فیلڈ میں ایک اضافہ کر دیں اور اف کنڈیشن کے باہر جو ہے نمبر آف اسٹوڈنٹ کے اندر ایک اضافہ کر دیں. یعنی یہ ٹوٹل لوپ کا کاؤنٹ ہے کہ لوپ ایک دفعہ چل گیا ہے تو نمبر آف اسٹوڈنٹ انیشلی 0 ہے تو اسے ایک دفعہ گزرنے کے بعد نمبر آف اسٹوڈنٹ میں 1 آ چکا ہوگا. جب دوبارہ چلے گا تو نمبر آف اسٹوڈنٹ میں 2 آ چکا ہوگا، 3 4 اور 5. تو وہاں جا کے لوپ بریک ہو جائے گا. لیکن یہ جو پاس اور فیلڈ ہیں یہ اس لوپ کے اندر جو اف کنڈیشن ہے ان کی ایگزیکیوشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ ریزلٹ ڈبل ایکول ٹو 1 یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو پاس والا اف کا پارٹ چلے گا، ادروائز ایلس چلتا رہے گا. اور اس لوپ سے باہر آ کے ہم کچھ آؤٹ پٹ میسج جنریٹ کریں نمبر آف اسٹوڈنٹ کہ کتنے نمبر آف اسٹوڈنٹ کا یوزر نے ڈیٹا انٹر کیا، نمبر پاسٹ اسٹوڈنٹ کتنے تھے، فیلڈ کتنے تھے اور پرسنٹیج ہم نے یہاں مینشن کیے کہ فیلڈ ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف اسٹوڈنٹ انٹو 100. تو پرسنٹیج آف فیلئر کیا ہے یہ اصل میں ہم مینشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس پروگرام کو ہم ذرا ایکسیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پروگرام کس طرح کام کر رہا ہے. میں نے آؤٹ پٹ ونڈو کچھ بہتر کر دی آپ کے سامنے. اب میں 1 اور 2 میں انٹر کروں گا. 1 کا مطلب ہے پاس اور 2 کا مطلب ہے فیل. فار انسٹنس میں 1 انٹر کر رہا ہوں، پھر میں 2 انٹر کر رہا ہوں، پھر 2 کر رہا ہوں، پھر 1 کر رہا ہوں، پھر 2 کر رہا ہوں. تو دیکھیں نمبر آف اسٹوڈنٹ 5، نمبر پاس کتنے تھے 2، فیل کتنے تھے 3. پرسنٹیج آف فیلئر جو ہے ہمارے پاس اس وقت 0% اپیئر ہو رہی ہے. میں بھی یہ کچھ رانگ ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر میں دوبارہ دیکھتا ہوں کہ یہ پرسنٹیج آف فیلئر کیوں غلط آ رہی ہے. یہاں پر ہمیں کاسٹ آپریٹر شاید لگانا پڑے گا تو اس کے بعد شاید ٹھیک کام کرے گی. دوبارہ اس پروگرام کو ایکسیکیوٹ کیا ہے اور میں انٹر کر رہا ہوں 1 2 2 2. یس آپ اب دیکھ سکتے ہیں وہ کاسٹ آپریٹر مسنگ تھا. تو نمبر آف اسٹوڈنٹ 5، نمبر آف پاس اسٹوڈنٹ 2، نمبر آف فیلڈ اسٹوڈنٹ 3. تو پرسنٹیج آف فیلئر جو ہے یہ آپ کے سامنے 60% اپیئر ہو رہی ہے. تو یہاں سے آپ کو بیسیکلی یہ آئیڈیا ہوا
کہ کس طرح سے آپ لوپ کے اندر اف کنڈیشنز کا استعمال کر سکتے ہیں. تو لوپ کے اندر ریپیٹیشن کے اندر سلیکشن ہم نے ایمبیڈ کر کے دکھائی ہے. تو ہوپ فلی سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ جو ہے ہم نے 1 اور 2 کے اسٹیٹس پہ یوزر سے انپٹ کروایا. اور یہ اصل میں اس پروگرام میں جو ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ایگزام رزلٹ میں وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہم لوپ اور سلیکشن کو یا لوپ اور سلیکشن اسٹرکچرس کو آپس میں مرج کر سکتے ہیں یا نیسٹڈ وے میں انہیں لکھا جا سکتا ہے. تو یہ پروگرام کی ریکوائرمنٹ تھی ایکچولی, جس کی بیسس پہ ہم نے لوپ کے اندر اف کنڈیشنز کا استعمال کر کے دیکھا. تو ہوپ فلی اس سے آپ کی لوپ کے بارے میں مزید انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہوگی اور آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو انٹرمکس کر سکتے ہیں.